بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سرخ رنگ کا ہوں اور میری یہ بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے یہاں پر بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ یا امیر المومنین، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی زارو قطار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ اسی لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری یہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں پر جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا، یا حضرت علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر بھی نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یعنی کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یا حضرت علی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اب تو اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر تمہارا یہ بچہ سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کا پیدا ہوا، یعنی کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے، لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، تو اسے قبول کر لے اور اپنی اس بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگا۔ اے شخص، یاد رکھ، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے اور ایسے شخص کو جلد ہی تباہ و بربادی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائے۔ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں
تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو۔ باقی کے معاملاتوں کو یعنی کہ ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو۔ اسی لیے دوستو یاد رکھے، حیض یعنی پیریڈز کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ حیض کی حالت میں صحبت کرنا سخت گناہ کا کام ہے، اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں حیض کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، یعنی کہ ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے آپ اس گندے اور بے ہدا کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائے۔ آپ کبھی بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرے، ورنہ آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ معذور بچے یعنی کہ کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ میں ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ جوان لڑکی حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئی، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ سوال اٹھنے لگ گیا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، اور آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں پیارے دوستو کہ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، اور اس کے اس پہلے والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اب اس پہلے والی بیوی کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ میں اس عورت نے زنا کیا ہے۔ پیارے دوستو یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے والا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصے دار آ جائے، شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اسی لیے دوستو پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ پہلے والا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا، اسی لیے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اسی لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ دوستو وہ پہلے والا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا تھا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اسی لیے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر حضرت عمر کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اسی لیے پھر سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے، اتنے میں آپ کے دربار میں حضرت علی تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا، پورا معاملہ سنا، تو پھر آپ نے اس پہلے والے بیٹے سے سوال کیا، اے شخص، کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے، اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، وہ بچہ اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا آپ مجھے وہ بچہ دکھا سکتے ہیں؟ تو یہ سن کر اس پہلے والے بیٹے نے کہا، ہاں یا علی، میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، تم کل اس بچے کو لے کر آنا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔
دوستو اس کے بعد دن گزرا۔ دوسرے دن وہ پہلے والا بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، یہی وہ بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وہی پاس میں اس بچے کے ساتھ کچھ اور بھی بچے کھیل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے کی دوستی ان دوسرے بچوں کے ساتھ میں کروا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گھل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے، یعنی کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ میں کھیلنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں سے کہا، اے بچوں، سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں بیٹھے بھی اور اٹھے بھی، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اسی لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں، اسی لیے وہ سارے تندرست ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔